نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتوں کے اندر رشتوں کا احساس پیدا کیا۔ رشتے پہلے بھی تھے پر ان کا احساس، میلاد سے پہلے بھی رشتے تھے پر رشتوں کا احساس موجود۔ حضرت طارق بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے ایک دفعہ مکے آیا تھا تو میں نے ایک شخص کو دیکھا، ایک بوڑھی عورت کے گلے میں رسی ڈال کے کھینچ کے لے جا رہا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیوں اس بوڑھی کو تکلیف دے رہے ہو؟ تو کہنے لگا تو ہٹ جا، تو کون ہوتا ہے؟ میں نے کہا یہ کون ہے بوڑھی؟ کہنے لگا میری ماں ہے، گلے میں رسی ڈال کے کھینچ رہی۔ کہہ رہا بوڑھی ہو گئی ہے، کسی کام کی نہیں رہی، منڈی میں بیچنے جا رہا ہوں۔ میں آج جب یہ ہم بات بیان کرتے ہیں تو ہمیں حیرت ہوتی ہے کہ نہیں؟ بولیے، یہ آپ چلے جائیں، صرف 7-8 گھنٹے کی فلائٹ ہے، یورپ میں پہنچے، جا کے دیکھ لیں، بچہ 18 سال کا ہوتا ہے تو ابے کو فارغ نہیں کر دیتا وہ آج بھی؟ کوئی احساس رہتا ہے باقی؟ کوئی ایسی ٹینشن ہو، اس پر سیمینار ہوتا ہو اور ماں باپ بچوں کو نکال دیتے، کہتے بھی تیری 18 سال عمر ہوگی اب تو نکل، جا کے اپنا کچھ سوچ۔ اس کو ہمارے ہاں حیرت سے اس لیے دیکھا جاتا ہے کہ ہم میلاد والے رسول کے ماننے والے ہیں۔ ہمارے گیا گزرا زمانہ ہے، پھر بھی ہمارے بزرگوں نے ہماری تربیت کی ہے، ہمیں رشتوں کا احساس دیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نا، حضرت طارق بن عبداللہ کہتے ہیں وہ تو کھینچ کے لے جا رہے تھے، اور فرماتے ہیں پھر میں نے حضور کا اعلان نبوت دیکھا، پھر میں نے ماں باپ کی شانیں سنی، پھر میں نے محبوب سے وہ لفظ بھی سنے کہ ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے۔ کہتے ہیں پھر میں نے وہ بھی سنا کہ باپ راضی ہو جائے تو رب راضی ہو جاتا ہے۔ میں نے یہ ساری چیزیں سنی۔ الحاوی الفتاوی میں حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام نے نا رشتوں کو احساس کی ڈوری میں باندھ، حدیث اگرچہ مسلم میں بھی ہے، اپنے اصل کے لحاظ سے، اصل ماخذ کے لحاظ سے مسلم میں بھی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بوڑھی عورت، پرانے کپڑے، توجہ ہے میری بات پر؟ میں کبھی کبھی کہہ دیتا ہوں، میری رائے سے اختلاف بھی کیا جا سکتا ہے، میں کبھی کہہ دیتا ہوں کہ بچوں سے بھی عزت کرانے کے لیے ابا جی کا امیر ہونا ضروری ہے۔ اگر ابا جی کے جیب میں پیسے تگڑے ہوں یا اماں پیچھے سے کوئی 10 ایکڑ زمین لے کے آئی ہو تو پھر اس کی بھی عزت چلے ہو، چاہے پیسوں کی رہی ہوتی ہے پر ہوتی رہتی ہے۔ صحیح کہہ رہا ہوں میں؟ ایسا نہ کریں، رشتوں میں احساس پیدا کریں۔ ماں کے لیے کوئی اضافت شرط نہیں، اس کا صرف ماں ہونا شرط ہے۔ باپ کے لیے مزید کسی اور شرط کی قید کی ضرورت نہیں، فقط باپ ہونا شرط ہے، مسلمان ہونا شرط۔ بھائیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں سادی بی بی، دوپٹہ بھی پرانا، مسجد نبی میں قدم رکھا عورت نے، میرے رسول پاک منبر پر اٹھ کر کھڑے ہو۔ یہاں بات ختم نہیں ہوئی، یہاں بات میں کہا کرتا ہوں اکثر کہ ہو سکتا ہے کہ میری طرح کا کوئی مولوی جمعہ پڑھا رہا ہو، اس کے ابا جی آئیں تو وہ اٹھ کے کھڑا نہ ہو، وہ کہہ دے کہ ابا جی جمعہ پڑھنے ہیں، میں تو اب عالم ہو گیا ہوں، ابا جی بیٹھ جائیں گے۔ میرا خیال ہے کبھی ایسا، اکثر ایسا ہو جاتا ہے، اس میں غصے والی بات بھی کوئی نہیں، لیکن نبی کریم اٹھ کے کھڑے ہوئے اور رسول کریم آگے بڑھے اور صحابہ کے مجمع میں عمل کر کے دکھایا۔ کس طرح؟ حضور نے اپنے کندھوں سے چادر اتاری، اسے زمین پہ بچھایا، اماں کو بٹھایا، اماں کی میٹھی میٹھی باتیں سنی، اماں کو جوابات دیے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں محو حیرت تھے کہ یار عجیب ہی نظارہ ہے، عجیب ہی رنگ ڈنگ ہو گیا ہے، یہ تو بدل گئی ساری باتیں۔ کہتے ہیں جب وہ گئی، حضور واپس آئے، چہرے پر عجیب قسم کا سکون، آنکھوں میں آنسوؤں کی جھڑی۔ یا رسول اللہ بی بی کون تھی؟ فرمایا مجھے دودھ پلانے والی حلیمہ سعدیہ ہے۔ آپ سمجھے بات کو بھائی؟ یہ جو شدت ہے احساس کی۔ ایک حدیث یاد آ گئی کنز المال کی، وہ بھی پڑھ دوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں دوپہر کو نبی کریم آرام کرتے تھے تو صحابہ ملنے نہیں آتے تھے، دوپہر کے کھانے کے بعد محبوب نے کھانا کھایا، لیٹ گئے، اچانک ایک بوڑھی بولی دروازے میں، حضور کا نام لے کے بولی۔ کہتے محبوب فٹافٹ اٹھے، حضور نے دروازہ کھولا۔ مہمان دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک مہمان آ جائے تو بندہ دعائیں کرتا ہے یا اللہ اب یہ چلا بھی جائے، اور ایک مہمان جانے لگے تو بندہ اس کو کہتا ہے کہ یار اتنی بھی جلدی کیا ہے، ذرا ٹھہر جائیں۔ فرق ہوتا ہے نا جی۔ کچھ مثل تعویذ ہوتے ہیں، کچھ لوگ وہ جب بھی ملتے ہیں شفا ہوتی ہے۔
تو دل کرتا ہے کہ چند گھڑیاں نہ اور آئی یا رات وصال دے والی ربا رات مکن نہ دیوی. پھر بندہ لمبی رات کی دعائیں کرتا ہے. تو وہ خاتون کی آواز کانوں میں پڑی تو محبوب تیزی سے اٹھے, دروازہ کھولا, استقبال کیا, بٹھایا, کھجوریں کھلائی, سرکہ, کھانا, دودھ, خدمت کی. اور وہ بی بی باتیں کرتی تو حضور غور سے سنتے, جوابات دیتے. حضرت عائشہ کہتی ہیں مہمان پہلے بھی آتے تھے, پھر میں نے یہ انداز نرالا دیکھا. جب وہ جانے لگی تو نبی کریم نے تحفے بھی تیار کیے. فرمایا بلال ان کے ساتھ جاؤ, گھر تک پہنچا کے آؤ. میرا خیال تھا حضور اب مسجد تشریف لے جائیں گے, رات کو آئیں گے تو پوچھوں گی, لیکن حضور پھر لیٹ گئے اور کسی گہری سوچ میں. میں قدموں جا کے بیٹھی اور عرض کی یا رسول اللہ مہمان تو پہلے بھی آتے. یہ بی بی کون تھی جسے اتنا اعزاز ملا؟ کہتے ہیں حضور اٹھے تو آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا عائشہ یہ میری پہلی بیوی خدیجۃ الکبریٰ کی سہیلی تھی. یہ غریب تھی, مکے میں ان کے پاس آتی تھی, خدیجہ انہیں کھانے کھلاتی تھی, انہیں تحفے دیتی تھی. آج جب یہ دوبارہ آئی ہیں تو وہ یادیں ساری تازہ ہو گئیں, اور میں نے وہی ان کے ساتھ سلوک کیا ہے جو خدیجہ کرتی تھی. اور پھر فرمایا حسن العہد من الایمان, اچھے طریقے سے تعلق نبھانا یہ بھی ایمان کا حصہ ہے, یہ بھی ایمان کا حصہ ہے. میرے عزیز نبی پاک نے تو میاں بیوی کے رشتے میں احساس پیدا کیا, ماں باپ کے رشتے میں احساس پیدا کیا, بہن بھائی کے رشتے میں احساس پیدا کیا, آقا اور غلام کے رشتے میں. آقا اور آج بھی جو لوگ غلام ہیں کہ نہیں, اب نہیں پتا, انداز دینا میں نے پتا نہیں, ہیں ابھی بھی. جو بیچارہ 2 لاکھ روپیہ دے کے بھینسوں کو چارہ ڈالنے کے لیے رکھتے ہو, غلام ہی ہوتا ہے. نہ اس کو تنخواہ پوری ملتی ہے, نہ اس کی جان چھوٹتی ہے. ناراض ہو گئے ہو جو کوئی گل نہیں, صحیح کہہ رہا ہوں میں, بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں. جو بیچارہ 1.5 لاکھ روپیہ لے کے کسی دکان پہ ملازم ہے نا, ایڈوانس لے بیٹھا ہے بیچارہ, سختی برتی جاتی ہے, اسے گورنمنٹ کی مقرر کردہ تنخواہ بھی نہیں دی جاتی. غلامی کے انداز بدلیں, لیکن آج بھی جو ہمارا سٹائل ہے, سب کی بات نہیں کرتا, اچھے لوگ بھی ہیں, وہ سٹائل جارحانہ ہے, اس میں بڑا خطرہ ہے, بہت ساری آزمائشیں. آپ جائیں ذرا, یہ جو مزدوریاں کرنے کے لیے لوگ آئے ہوئے ہیں مختلف جگہوں پہ, تھوڑے سے بیک ورڈ علاقوں سے, تو آپ جا کے محسوس کر لیں پورا خاندان مزدوری کر رہا ہے. پھر ان کی تنخواہیں دیکھیں, پھر آپ دیکھیں وہ رہتے کہاں پہ ہیں, پھر یہ دیکھیں وہ کھاتے کیسا ہیں. یہ ابھی لوگ جل گئے نا وہاں, تو ہمارے ہاں وہ چند ایک برن سینٹر ہے, وہ بھی ہسپتالوں کے اندر تھوڑے بنے ہوئے ہیں. یہ بالکل بنیادی چیزیں ہوتی ہیں صحت کی سہولیات, بالکل بنیادی, قانون, صحت, انصاف, بنیادی چیزیں. لیکن ہم وہ مہذب قوم ہیں جن کے پاس باقی سارے کاموں کے لیے پیسے ہیں, جو مرضی کرا لو. یہ سویرے الیکشن آئے گا تو ساری سیاسی جماعتوں کے پاس پیسے نکل آئیں گے, یہ جلسے بھی کریں گے, پوسٹر بھی چھاپیں گے. کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ ہاں نہ تے کرو نا, آخو اسی بھی کئی دے پوسٹر کولوں بنوانے نے, کہو ہم نے بھی دفتر کھول کے بیٹھنا ہے دروازوں پہ, لیکن اسپتال بنانے کے لیے ہمارے پاس فنڈ کوئی نہیں. صاف پانی کے فلٹر لگانے کے لیے پیسے, ویسے چلو کسی کے خلاف نکلنا ہو تو کروڑوں اربوں بھی ہے, وہ معاملہ الگ ہے, پھر پتہ نہیں کہاں سے آ جاتے, یہ اللہ بہتر جانتے ہیں. خدا را اصل کی طرف سفر کرو, اصل کی طرف آؤ. غلامی آج بھی کسی نہ کسی رنگ میں ہے, پر نبی پاک نے غلامی کو عزت اتنی زیادہ دے دی کہ لوگوں کو غلامی پر رشک آنے لگا, غلامی کو لوگ پسند کرنے لگے. حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نا کسی نے اغوا کر لیا تھا ان کے گاؤں سے, اور مکے لا کے بیچ دیا تھا. بکتے بکاتے سیدہ خدیجہ کے پاس پہنچ گئے. وہ جب محبوب کریم علیہ السلام کے نکاح میں آئیں تو حضور کے پاس آ گئے. مکے سے ان کے گاؤں سے کچھ لوگ آئے تو حضرت زید بن حارثہ کو پہچان گئے. جا کے گھر بتایا کہ تمہارا بیٹا فلاں جگہ پہ ہے. ان کا والد اور چچا پیسے لے کے آئے مکہ مکرمہ. توجہ ہے میری بات پہ؟ اور حضور کی بارگاہ میں پیش کر کے کہا یا رسول اللہ یہ رکھ لیں اور زید ہمیں لوٹا دیں. محبوب مسکرائے. حضور فرمانے لگے میں اسے بلاتا ہوں, اگر وہ تمہارے ساتھ جانا چاہے گا تو پیسوں کی ضرورت کوئی نہیں. تو چچا کہنے لگا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جانا نہ چاہے, یہاں نوکری کرنی پڑتی ہے, کام کرنا پڑتا ہے, جھاڑو دینا پڑتا ہے. وہ ایسا بھی ہوگا کہ وہ جائے نہ, وہ جائے گا, اس کی بہنیں انتظار کر رہی ہیں. حضور نے فرمایا میں بلاتا ہوں نا.
ابھی انہیں پتہ نہیں تھا نا اس رنگ کا، ابھی نہیں نا پتا تھا انہیں، ابھی وہ جانتے نہیں. اس نے کہا تھا عشق ایک ڈھونگ ہے. تو میں نے کہا تجھے عشق ہو خدا کرے، پھر کوئی تجھے اس سے جدا کرے، پھر تو اسے تسبیحوں پہ پڑھا کرے، پھر تو گلی گلی پھرا کرے، تو اسی کا نام جپا کرے، پھر میں کہوں کہ عشق ایک ڈھونگ ہے اور تو نہیں کہا کرے. پتہ نہیں نہ ہوتا لوگوں کو، دور بیٹھ کے وہ فلانا جی پیر صاحب کے ہاتھ چوم رہا ہے. میں کہ تینوں کی پتہ ہے کی بلا ہوندی، تو دور بیٹھ کے تنقید کر، تو موج کر. وہ فلانا جی سارا دن حضرت صاحب کے پاس ہی رہتا ہے. وہ میں نے کہا تو اس رستے کا مسافر ہی نہیں. وہ جی دیکھو جی میلاد کرا رہا ہے، جھنڈیاں لگا رہا ہے. میں نے کہا تجھے کیا پتا، تو جانتا ہی نہیں، ہمارا تو بس نہیں چلتا. جتنی عزتیں ہمیں میلاد والے رسول نے دی ہیں، ہمارا تو بس نہیں چلتا، ورنہ تارے توڑ کے مسجدوں پہ لگا دیں.